اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ٹاؤن انچارج گلستان جوہر، یہاں پر تنظیمی کمیٹی جو ہماری سی او سی ہے اس کے جوائنٹ انچارج اور اس ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ جناب چاند بھائی اور ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، یہاں پر ٹاؤن کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور اس گلستان جوہر کے کارکنوں، میری ماں بہنوں، اور مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے ینگسٹر ینگ یوتھ یہاں پر آئی ہوئی ہے کیونکہ شاید کارکن نہیں ہے، پہلی دفعہ ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہونے جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں میری آواز آپ کے آج یہ تقریب گلستان جوہر میں، گلستان جوہر جو ہمارا ٹاؤن ہے، سیکٹر کہہ لیں، ٹاؤن کہہ لیں، کہ سوشل میڈیا ونگ کا ایک آفس انوگریٹ ہو رہا ہے۔ یہ آفس ہمارے یونٹ اور ٹاؤن سے الگ اپنے نئے آنے والوں کو جو کہ سوشل میڈیا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں پارٹی کے لیے، یہ ان کے لیے یہ آفس ہوگا۔ اس کی آج انوگریشن ہے، اس کا افتتاح ہے، جس کے نسبت سے آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میں یہاں پر آؤں اور آپ سے بات کروں، اس کی انوگریشن کروں۔ ایم کیو ایم کے سوشل میڈیا میں آنے والے تمام دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں یہ کام کیوں کرنا چاہیے، ہم یہ کام کیوں کریں، اس ایم کیو ایم کے سوشل میڈیا میں کیا کریں؟ تنخواہ تو ملتی نہیں ہے یہاں پہ، ہمارا ٹائم لگے گا اور وقت لگے گا، یہ وقت ہم کہیں اپنے دوستوں میں بتائیں، کسی کام پہ لگائیں، کہیں پہ پیسے کمائیں جا کر۔ یہاں کیا ہے، کیوں کریں گے یہ کام؟ تو اس کیوں کا جواب ہونا چاہیے سب کے پاس، کیونکہ یہ فیشن نہیں ہے، یہ پارٹی یہ فیشن نہیں ہے کہ یہ آج ہمیں یہاں کام کرنا ہے کیونکہ ایک ریت ہے، روایت ہے، کوئی فیشن ہے ایم کیو ایم میں کام کرنا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب لوگ کسی دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کر یہاں جمع نہیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی تھاٹس ہیں، کوئی فیلنگ ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی آبجیکٹیوز ہیں۔ تو ہم سب لوگ جو یہاں پر ہیں، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، ان سب کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ اگر اس کیوں کا جواب نہیں ہے تو پھر جو انویسٹمنٹ آپ پر ہوگی ٹائم کے حوالے سے، آپ کے ذہن کو بنانے کے حوالے سے، آپ کو فیوچر کے لیے مستقبل کا معمار بنانے کے حوالے سے، پھر وہ انویسٹمنٹ پائیدار نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی، اور اس انویسٹمنٹ کے ضائع ہونے کا ہمیشہ خدشہ رہے گا۔ تو میرے دوستوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں آپ کو اپنے کیوں کا جواب دوں کہ میں کیوں ہوں، میں اس پارٹی میں، اس جگہ پہ تنخواہ تو نہیں ملتی ہمیں، تو ہم کیوں ہیں یہاں پر، کیا کر رہے ہیں؟ آج اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب دیے ہیں، دنیا میں جہاں جائیں چاہیں جا کے خود اور اپنی فیملی کو سیٹل کر سکتے ہیں، بلکہ 3 سالوں تک رہے باہر، فیملی کے ساتھ لگزریس لائف گزار رہے تھے، سارے پاسپورٹوں میں سارے ویزے لگے ہوئے، کہیں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سیاست ہی کرنی ہے تو اس شہر میں حکمراں پارٹی ہر طرح سے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، وہاں جاتے، ان کے پاس جاتے۔ یہاں کیوں ہے؟ ایم پی اے بننے کا شوق ہے، ایم این اے بننے کا شوق ہے، پروٹوکول کا شوق ہے، پیسے کمانے کا شوق ہے؟ نہیں، کہتے پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، ہم وہ لوگ ہیں ہمیں ڈکیتی کرنے کا موقع ملا۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ آج سے 23 سال پہلے، میری عمر میں 23 سال کم کرو، آج سے 23 سال پہلے رب نے مجھے ایم پی اے بنا دیا، آج سے 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے آئی ٹی منسٹر بنا دیا، آج سے 16 سال پہلے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا میئر بنا دیا، آج سے 12 سال پہلے اس پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 104 لوگ سینیٹر ہوتے ہیں، مصطفیٰ کمال کو سینیٹر بنا دیا، ایم پی اے میں بن گیا، وزیر میں بن گیا، میئر میں بن گیا، سینیٹر بن گیا۔ 6 سال مدت ہوتی ہے سینیٹر کی، آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں 80 کروڑ روپے لوگ دیتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے۔ ہم سینیٹر تھے اور چھوڑ کر گئے، ایک نظامت کے دور میں اپنے ہاتھوں سے 300 ارب روپے خرچ کی 30,000 کروڑ بنتے ہیں، 30,000 کروڑ۔ آج 13 سال ہو گئے مجھے اس عہدے کو چھوڑے ہوئے، 2010 میرا ٹینیور ختم ہوا، یہ 2023 ہے۔ آج سارے میری مخالف پارٹی کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ اسی سرکار کو سنبھال لے، آج میرا دوست نہیں، میرا دشمن بھی مجھ پر اس 30,000 کروڑ میں سے 3 روپے بھی چوری کرنے کا اور حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا۔ پتہ میں اس لے رہا ہوں کہ کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے۔ تو آج اگر اس پارٹی میں گلی گلی جا کر لوگوں کو آواز دے رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے ہوش نہیں تھا پیسے کمانے کا، اب ہوش آ گیا ہے، پہلے پروٹوکول کی عقل نہیں تھی، اب عقل آ گئی ہے، نہیں ایسا
ایسا نہیں ہے، یہ سمجھ پہلے بھی تھی، لیکن بند کمروں میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا وہاں یہ احساس ہوتا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، اور اپنے بچوں کو حرام نوالا نہیں کھلانا۔ اسی لیے آج غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم نے بھی 2 چوری کر رکھی ہے، کسی چور کو چور نہ بولو کیونکہ کوئی میری چوری نکال کر نہ رکھ دے سامنے۔ آج جو صحیح سمجھتے ہیں بولتے ہیں ببانگ دول، کیونکہ کراچی میں ہمارا کوئی شادی ہال نہیں چل رہا، کوئی پیٹرول پمپ کی جگہ نہیں گھیری ہے، ساری طاقت تھی۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، اس کیوں کا جواب ضرور ہونا چاہیے۔ ہم میں سے آج بڑی بڑی پارٹیاں ایک معمولی سے گرم ہوا کے جھونکے سے ڈسمنٹل ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں تھا۔ سب شوق میں چلے آ رہے ہیں، فیشن بن گیا۔ نہیں، یہ فیشن نہیں ہے، سمجھ کے آؤ۔ تو میں اپنے کیوں کا جواب دیتا ہوں آپ کو، شاید آپ اس میں سے کچھ چیزوں کو ریلیٹ کر سکے، نہیں تو اس کو رد کر دینا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے اور انسان کی زندگی بہت کم ہے، اس امتحان کو کامیابی سے گزاریں گے تو اگلی نہ ختم ہونے والی زندگی سکون میں ہوگی، اس کو ناکامی سے گزار لیا تو اگلی نہ ختم ہونے والی زندگی بھلے عیش کر کے چلے گئے یہاں سے، اگلی نہ ختم ہونے والی زندگی خراب ہو جائے گی۔ کون ہے جو رب کو نہیں بھی مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے، جو رب کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے کہ موت آنی ہے۔ آج تو کوئی ایج کی لمیٹیشن رہی نہیں گئی مرنے کے لیے، ہر عمر کے لوگ جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پروڈکٹ ہیں، رب کی انسان اللہ کی اعلیٰ پروڈکٹ میں سے ایک پروڈکٹ ہے۔ جس طرح سے یہ آئی فون کسی نے بنایا ہے، اس آئی فون کو بنانے والے اسٹیو جابس کو یہ جو اس کو پتا ہے اس کے سارے فیچرز کا، اس کے سارے کاموں کا کہ کہاں کہاں اسے کیسے استعمال کرنا ہے، جبھی تو ہر الیکٹرانکس کے ساتھ آپ کو ایک مینیول ملتا ہے، ملتا نہیں ملتا مینیول، بھلے آپ اس کو یوز نہیں کرتے ہو کیونکہ ہم آج کل اسمارٹ ہو گئے، ہم اس مینیول کو دیکھنے کے بجائے ہم انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ چیزوں کو کر کے اپنی ٹربل شوٹنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب فون لینے جاتے ہو تو فون کے ڈبے میں ایک مینیول ہوتا ہے، کس لیے کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے، رائٹ؟ آپ فریج لینے جاتے ہو اس کے ساتھ ایک مینیول ملتا ہے کہ اس فریج کو استعمال کیسے کرنا ہے، آپ ٹی وی لینے جاتے ہو ایک مینیول ملتا ہے کہ اس مینیول کو کتاب ملتی چھوٹی سی، یہ بتاتی ہے وہ کتاب کے اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ میرے رب نے بھی یہ پروڈکٹ بنائی ہے، یہ انسان اللہ کی اعلیٰ پروڈکٹ ہے، اشرف المخلوقات ہے، ساری تخلیق میں ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ والی پروڈکٹ ہے جو انسان بنایا یہ اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین پروڈکٹ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے ہونا ہے؟ تو رب نے ہمیں بھی ایک مینیول دیا ہے جس کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں۔ رب نے ہمیں بھی ایک مینیول دیا ہے کہ اس مینیول میں لکھا ہے کہ اس انسان کو کرنا کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی بات۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، فل سٹاپ۔ اللہ بتا رہے جن ہم ہیں نہیں، انسان ہیں۔ رب بتا رہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیوں کیا کہ وہ میری عبادت کریں، بس۔ اب عبادت ہماری نظروں میں کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا، مسجد میں جا کر عبادت ہے، رمضان کے 1 مہینے کا روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکات دینا عبادت ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ رب کہہ رہا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا کہ آپ میری عبادت کرو۔ تو نماز تو پورے 5 وقت کی 1.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، تو 22.5 گھنٹے کیا کریں؟ سال میں 3 دن کا حج ہے، 10 دن کے لیے سال بھر کا حج ہو رہا ہے۔ رمضان کے روزے تو 1 مہینے کے ہیں، تو 11 مہینے اور کیا کریں؟ رب کہہ رہا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو۔ تو اللہ کے نبیوں نے آ کر اللہ کی اس بات کا مفہوم بتایا۔ اگر تو صرف نماز پڑھنا اور روزے رکھنا عبادات ہوتی نوجوانوں، تو کوئی بھی اللہ کا پیغمبر مسجد سے باہر نہیں آتا، مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے وہیں اپنی جان دے دیتا، کیونکہ نبی کبھی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنا کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے۔ کوئی نبی بھی پھر سال کے کوئی روزے پورے سال بھر نہیں چھوڑتا، روزے رکھتے رکھتے وہیں اپنی جان دے دیتا۔ اللہ کے نبیوں نے کاروبار بھی کیا ہے، اللہ کے نبیوں نے شادیاں بھی کی ہیں، اولادیں بھی ہوئی ہیں، تجارت بھی کی ہے، گلیوں میں بھی گھومے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں۔ تو یہ کیا مفہوم ہے پھر اس سے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ اللہ کی عبادت کے زمرے میں آتی ہے بات۔ آپ صبح گھر سے اپنے کام کے لیے اپنی نوکری پر نکلتے ہیں، آپ صبح کام پہ جاتے ہیں اپنے لیے روزی کمانے، آپ شام میں جو مزدوری جیب میں ڈال کے لے کر آتے ہیں، اگر آپ نے حلال طریقے سے وہ پیسے کمائے ہیں تو پیسے آپ کی جیب میں آ رہے، وہ پیسے کمانا عبادت ہے۔ اس پیسے سے جو اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہو لا کے، اس اپنے بچوں کو کھانا کھلانا عبادت ہے۔ تو رب نے اس عبادت
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مفہوم یہ بتایا کہ ہر وہ چیز جو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 24 گھنٹے کی جائے عبادت ہے، اور ہر وہ چیز جو اس مینول کے خلاف کی جائے، جس طرح آپ اس فون کے الٹے سیدھے بٹن دباؤ گے یہ ہینگ ہو جائے گا، اس انسان سے الٹے سیدھے کام کرواؤ گے یہ کرپٹ ہو جائے گا، یہ ناکارہ ہو جائے گا، یہ پروڈکٹ خراب ہو جائے گی، معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، پینے کا پانی آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، کوئی FIR رشوت کے بغیر کٹتی نہیں ہے، نوکری میرٹ پہ ملتی نہیں ہے، کوئی روڈ سلامت نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، so on and so forth۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی انسان کر رہا ہے۔ کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، وزیر اعظم سے لے کر کونسلر تک ایک سیٹ خالی نہیں ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی افسر کی سیٹ خالی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی فلاں سیٹ پر بندہ موجود نہیں ہے اسی لیے یہ تباہی پر۔ ہر سیٹ پر انسان موجود ہے لیکن باغی ہے، باغی اللہ سے بغاوت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے آج ہماری گلیوں کا یہ حشر ہے، ہمارے شہر کا یہ حشر ہے، ہمارے صوبے کا یہ حشر ہے، ہمارے ملک کا یہ حشر ہے۔ تو عبادت نکلی ہے عبودیت سے۔ عبودیت کہتے ہیں غلامی کو۔ رب کہتا ہے میرے غلام بن کے رہو۔ میرا نفس کہتا ہے کہ میں 300 ارب روپے میں سے 2 ارب روپے میں اپنے بچوں کے لیے جمع کر لوں۔ اللہ کی غلامی کہتی کہ نہیں یہ حرام ہے، تو انسان پھر بچتا ہے۔ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ میں اس پانی کی لائنوں پر ہائیڈرینٹ بنا کر میں بھی پانی بیچنا شروع کر دوں، بڑا زبردست کاروبار ہے۔ اللہ کی عبودیت یہ کہتی ہے کون ڈرانے والا ہے؟ کس سے ڈرے؟ دنیا میں کس سے ڈرنے والے؟ اللہ کی عبودیت یہ کہتی ہے، غلامی یہ کہتی ہے کہ نہیں تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تجھے ایک دن مرنا ہے، مر کر جانا ہے۔ رب کہہ رہا میری غلامی میں آؤ، جو جس کو پیرامیٹر دیے ہیں اس پیرامیٹر میں کام کرو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عبادت کیا ہے ہر انسان کے لیے، یہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتائی، اور وہ بتائی کہ امر بالمعروف کرو وہ نہی عن المنکر کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ برائی سے روکو۔ سارے انسان جن کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، جن کو آپ پیغمبر کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ یہی کام کیا، اچھائی کی طرف بلایا برائی سے روکا ہے۔ اس کی کرکس آف دی سٹوری یہ ہے کہ اچھائی کی طرف بلایا ہے برائی سے روکا ہے۔ آپ پیغمبر نہیں آئیں گے، اب حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس قیامت تک کی کتاب موجود ہے، اس کتاب کا مینول یہ ہے کہ اچھائی کی طرف بلاؤ برائی سے روکو۔ آج ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آج ہم پر ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو مظلوم ہے وہ خاموش ہے۔ آج ظلم اس لیے ہے کہ ظالم طاقتور نہیں ہے، مظلوم خاموش ہے، منتشر ہے۔ مظلوم رات میں ٹاک شو دیکھ کر، حکمرانوں کو گالیاں بک کر، ان کو بددعائیں دے کر، اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا کر، سڑی گرمی میں لوڈ شیڈنگ میں سو جاتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے رات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، سردیوں میں صبح گیس کی لوڈ شیڈنگ، پینے کا پانی گھر میں آ نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا، لیکن آرام سے چین کی نیند سو رہا ہے مظلوم، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں ہم جیسے لوگ نظر آ جائیں تو آپ شکایتوں کا انبار لگا دو گے، مصطفیٰ بھائی یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی آج تک 3 کروڑ کی آبادی ہے، کوئی 50,000 لوگ جا کر شارع فیصل میں بیٹھے ہیں امن کے ساتھ کہ بھائی ہم اس حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، پینے کا پانی نہیں دے رہے، ہمیں ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہمارا پانی بیچتے ہیں، ہمارے بچے 3-3 ہزار کے موبائل کے لیے مار کر جا رہا ہے موبائل چھیننے والا۔ آج دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور میرے شہر میں کھلے ہوئے گٹر میں بچے گر کر مر رہے ہیں۔ ہم آج گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے 75 سال کی آبادی کے بعد۔ یہ کوئی چیشہ وطنی نہیں ہے، 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر آج ایک ہی اسکرین پر خبر ہے کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا، اور اس کے آزاد ہونے والے ملک کا سب سے بڑا شہر 1 سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی کی بلدیہ ٹاؤن میں 7 سالہ بچی کھلے ہوئے گٹر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹر میں گر کر مر گئی۔ یہ کنٹراسٹ ہے ہمارا۔ کس کو پرابلم ہے؟ کس کو پریشانی ہے؟ کسی کو نہیں۔ سب اپنے اپنے ٹھیوں پہ بیٹھ کر، اپنے اپنے چوکوں پہ بیٹھ کر، اپنی اپنی کمفرٹ لائف میں زندگی گزار کر آرام سے آپ مل جاؤ تو آپ شکایتیں سن لو۔ یاد رکھو دنیا میں ظلم ظالم کے کرنے سے نہیں ہے، مظلوم کے خاموش ہونے سے۔ میرے کیوں کا جواب یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں اگر اس ظلم پر کوشش کیے بغیر مر کر جاؤں گا تو کوئی قبر میں جاتے ہی کوئی فرشتہ جنت سے شربت لے کر کھڑا نہیں ہوگا کہ بھئی کراچی سے مر کر آ رہا ہے مصطفیٰ کمال، بغیر پانی کے، بغیر بجلی کے، ذرا اس کو ذرا ریفریشمنٹ پیش کرو۔ نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ رب اگر پوچھ لے کہ کہاں سے آ رہے ہو مر کے، ہم کہیں کراچی سے مر کر آ رہے ہیں، تو پوچھے گا اگر جاننے کے باوجود کیا بھئی کیا حالات تھے، ہم کہیں گے رات میں بجلی نہیں آتی تھی اللہ میاں، صبح گیس نہیں ہوتی تھی، پینے کا پانی خرید کر پیتے تھے، کچرا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، جاب ڈومیسائل کوٹا سسٹم پہ بھی کوٹا نہیں ملتا تھا، 3,000 کے لیے موبائل چھیننے کے
کے لیے سامنے نوجوانوں کو مار دیتے تھے. تو رب اگر پوچھ لے کہ بندے تو نے کیا کیا, پھر کیا کیا, ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم رات میں ٹاک شو دیکھتے تھے حامد میر کا, اور اس کے بعد ٹکا کے گالیاں بکتے تھے حکمرانوں کو, برا بھلا کہتے تھے, سو جاتے تھے. رب اگر کہے کہ میں تو تیری کوشش کے انتظار میں تھا کہ تیری کوشش اور میں تیرے وقت کے فرعونوں کو نیست نابود کروں, تو نے تو کوشش کیے بغیر تو مر کے چلا آیا, دیکھ تیری خاموشی سے مر کے آنے کی وجہ سے پیچھے تیرے ظلم اور بڑھ گیا ہے. اگر یہ سوال ہم سے ہو گیا پھر, اور وہاں بھی اگر لوڈ شیڈنگ شروع کر دی اللہ میاں نے, وہاں بھی گٹر ملا پانی پلانا شروع کر دیا, تو یہاں کی لوڈ شیڈنگ مرو گے تو ختم ہو جائے گی. ادھر اگر اس خاموشی سے لوڈ شیڈنگ سہ کر مرنے کی وجہ سے اگر اللہ وہاں ناراض ہو گیا تو ادھر کی لوڈ شیڈنگ بند نہیں ہوگی, وہاں پر پھر مسئلے خراب ہیں. میں اس لیے اپنے حصے کی کوشش کر کے مرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے پیسے کے لیے نہیں, پروٹوکول کے لیے نہیں, ایم پی ایم اے بننے وزیر کے لیے نہیں, میں اپنے حصے کی کوشش کر کے مرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب اگر میں چینج نہیں کر سکا, اگر میں ٹھیک نہیں کر سکا, تو جب میرا رب مجھ سے پوچھے تو نے کوشش کی تھی, میں رب کو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولوں رب میں نے کوشش کی تھی, تو جانتا ہے کہ میں نے کوشش کی تھی, لیکن کامیابی ناکامی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے کسی انسان کے ہاتھوں میں کامیابی ناکامی نہیں دی. اللہ نے کامیابی ناکامی اپنے پیغمبروں کے بھی ہاتھ میں نہیں دی ہے. کامیابی ناکامی نہیں دی, کوشش کرنے کا اختیار دیا ہے. کامیابی ناکامی کا اختیار پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے, 950 سال اللہ کا پیغمبر, صرف 80 سے 82 لوگ اپنا کر سکے. 80 سے 82 لوگ, سگا بیٹا بات نہ ماننے والوں میں تھا, اپنی بیوی بات نہ ماننے والوں میں تھی. پیغمبر ہے وقت کا, 950 سال کی تبلیغ کر رہا ہے, 80 سے 82 لوگ اتنے کہ ایک کشتی میں آ گئے. تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں, اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا. نوح نے 950 سال تک کوشش کر لی, کامیاب نہیں, ان کو ایمان نہیں لا سکے. تو کوشش کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے, کامیابی ناکامی کی ذمہ داری ہم نہیں. ہم بہت کمزور لوگ ہیں. رب ہمارا بڑے لوگوں کی طرح امتحان نہیں لے گا. وہ بڑے لوگوں کے امتحانات تھے, وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگوں کے امتحانات تھے. کسی کا سر قلم کروا دیا, کسی کو 950 سال تک تبلیغ کروائی, اور اس کو یہ امتحان سے گزرنا پڑا. رب کو جانتا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں وہ تھوڑی سی کوشش پہ صلہ دے دے گا, کیونکہ ہم بڑے لوگ نہیں ہیں. آج کے معاشرے کی چکا چوند میں کمزوریوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں. تو میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, آج کے دور میں اپنے حصے کی کوشش کرنا, صحیح کی طرف کوشش کر کے مرنا ہم پر فرض ہے. یہ ہے میرے کیوں کا جواب. یہ سوشل میڈیا فیشن نہیں ہے, یہ نیسیسری ہے, یہ کمپلسری ہے. کیونکہ آج لوگوں کو صحیح بات کی اویئرنس جلسوں میں نہیں جاتی, ٹی وی پہ نہیں جا رہا. دیکھو لوگوں نے اپنا جھوٹ بیچ دیا ہے. یہ کراچی ہمارے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. دنیا ہمیں میڈل دیتی تھی بلا بلا کر. رات میں یہ شہر سوتا تھا تو ہم کسی روڈ پر کھڑے ہو کر اپنی رات کو قربان کر کے اس کراچی والوں کی صبح کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی رات قربان کرتے. کون گلستان جوہر میں رہنے والا ہے جس نے ہمیں گلستان جوہر میں, یہ جوہر موڑ تمہارے ٹرک گرے ہوتے تھے, اتنے بڑے بڑے گڑے ہوتے تھے کہ گلستان جوہر میں انٹری کے وقت ٹرک الٹے ہوئے ہوتے تھے, اتنا بڑا گڑا تھا. یہ جو نوجوان ہے شاید آج ان کو یاد نہ ہو, 5 سال 7 سال کے ہوں گے. اس گلستان جوہر میں 30 لاکھ گیلن پانی کی لائن ڈالی. یہ پوری روڈ یہاں سے لے کر وہ یونیورسٹی روڈ تک, پھر سماما سے لے کر پہلوان گوٹ تک, یہ پوری روڈ بنائی, اس کے نالے بنائے, اس کی گرین بیلٹ بنائی, جبکہ یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی, یہ کینٹونمنٹ بورڈ کی جورسڈکشن تھی. پورا گلستان جوہر کینٹ بورڈ میں آتا, لیکن یہاں کا انسان رہ رہا تھا. آج یہ حشر ہے. امیجن کرو, یہ جوہر موڑ والا برج نہیں ہوتا, یہ سماما والا برج نہیں ہوتا, یہ آگے ملین مال والا برج نہیں ہوتا, تم اپنے گھروں سے 2 گھنٹے نکل نہیں سکتے تھے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروایا. 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. میں نے تمہیں 300 ارب روپے کی داستان سنائی. انہوں نے 22,000 ارب روپے خرچ کیے 15 سالوں میں. 22,000 ارب, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا ریکارڈ. جاؤ جا کے گوگل کرو ویب سائٹ کو, سندھ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کو. 15 سالوں میں 22,000 ارب روپے خرچ ہوئے. 22,000 ارب میں 50 دفعہ پورا سندھ بلڈوز ہوتا اور 50 دفعہ نیا سندھ بن سکتا تھا. آج حشر یہ ہے کہ ورلڈ رینکنگ میں, دنیا کی رینکنگ میں, ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ, بدترین رہنے والے انسانوں کی جگہ جو ہے اس میں کراچی کا 4تھا نمبر ہے. ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں کراچی کا. 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں سے ٹرانسفر ہو کر یہ شہر دنیا کے 4th ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں ہے. کیوں؟ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, وزیر اعظم نہیں ہے, باغی ہے, اس کو مرنا یاد نہیں ہے. کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کتنے دن جیے گا؟ یہ ساری لوٹی ہوئی دولت قبر میں لے کر جائے گا؟
نہیں, اس کو مرنا یاد نہیں ہے. تو میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, نوجوان, اس تمام حالات سے نپٹنے کا طریقہ کار کیا ہے, حل کیا ہے, پیش رفت کیا کریں؟ ہڑتالیں کروائیں, دکانیں بند کروائیں, فائرنگ کروائیں؟ زمانہ گزر گیا, ٹی ٹی کا زمانہ گزر گیا, نہیں چلے گی چیز, نہیں ہے زمانہ, گزر گیا. آج ٹویٹر کا زمانہ ہے, ٹی ٹی کا زمانہ نہیں ہے. اس لیے آپ کی سوشل میڈیا کی اہمیت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے تمہیں کہا کہ دیکھو 3 کروڑ کی آبادی ہے, ہر آدمی رو رہا ہوتا ہے جب اس سے ملو, لیکن 3 کروڑ کی آبادی میں 50,000 لوگ امن سے روڈ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے 4 گھنٹے. بھائی نہیں ہے نا, 50,000. آج 50,000 لوگ میرے ساتھ اس شہر میں نکلے, میں ان کے آگے چلوں گا, خالد مقبول ان کے آگے چلیں گے, ہم امن سے شارع فیصل پہ ایک بھی پتھر چلائے بغیر فیملیز کے ساتھ, میری فیملی میں اپنے بچے ساتھ لے کر آؤں گا. آؤ پوری کراچی کو 50,000 لوگ آ کر امن کے ساتھ کہ بھئی مجھے پانی نہیں دے رہے, مجھ سے ٹیکس لے رہے ہو, مجھے بجلی نہیں دے رہے, مجھ سے ٹیکس لے رہے ہو, میری گیس لوڈ شیڈنگ ہے, مجھے جاب نہیں دے رہے, میری روڈ نہیں بنا رہے, میرے بچوں کو موبائل چھینے پہ مار رہے. ان ایشوز کے آ جاؤ, چل کے بیٹھ جاؤ. میں دیکھتا ہوں ایک دفعہ یہ ہو, ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کیسے چلتا ہے. پھر اتنا آسان نہیں ہے, نہیں چلے گا. پھر پاکستان کا کاروباری حکمران اپنی عیاشی نہیں چلا سکتے, لیکن آج وہ آرام سے سب کچھ لوٹنے کے بعد اس لیے چلا رہے ہیں کہ حقیقت یہ کہ شہر میں 3 کروڑ کی آبادی میں 50,000 لوگ اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے کام. اگر آج 500 لوگ ہیں تو کل 5,000 ہونے چاہیے, پھر 50,000 ہونے چاہیے, پھر 50 لاکھ ہونے چاہیے. 3 کروڑ کی آبادی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ دعوت دینے سے ہوگا, یہ صحیح کی طرف بلانے سے ہوگا, یہ غلط کون ہے اس کا بتانے سے ہوگا, یہ دعوت دینے سے ہوگا. اور ایسا کرنا فرض ہے, یہی عبادت ہے, یہی کوشش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بنی اسرائیل کے زمانے میں فرمایا مفہوم عرض کرو, ایک بدکار خاتون تھی, گناہگار, اس کے پاس دنیا میں ایک بھی نیکی نہیں تھی, ایک نیکی بھی نہیں تھی. اس کا گزر کہیں سے ہوا, اس نے دیکھا ایک کنواں ہے جس کے گرد کتا پیاس سے چکر لگا رہا ہے, قریب ہے کہ اپنی جان دے دے پیاس سے. وہ اس خاتون نے, گناہگار, ایک بھی نیکی نہیں, اس خاتون نے جب کتے کی یہ پیاس دیکھی تو وہاں رک کر اپنی جوتی اتار کر کنویں سے پانی نکال کر اس کو جوتی میں کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا, کتے کی پیاس بجھانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. کتے کو پانی پلانے پر رب گناہ معاف کر رہا ہے اور جنت دے رہا ہے. میرے شہر میں 3 کروڑ انسانوں میں سے 2 کروڑ 80 لاکھ پیاسے ہیں. تو اے میرے ساتھیوں, اگر جو رب کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے رہا ہے, میری تمہاری یہ نیت ہو جائے کہ ہم ایک پیاسے گھر میں پانی دیں گے تو رب سو رہا ہے, چھٹی پہ گیا ہوا ہے, چینج ہو گیا, بدل گیا. بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا, میرا تمہارا رب کوئی اور ہے نہیں, وہی ہے. نہ اس کے اصول بدلے, نہ وہ بدلا. آج اگر رب نے کتے کو پانی پلانے پہ جنت دیے, گناہ معاف کیا ہے, میرا یہ ایمان ہے میں کسی ایک پیاسے گھر میں انسان کو پانی پلاؤں گا, میرا ایمان ہے میرا رب میرے بھی گناہ معاف کرے گا, مجھے بھی جنت دے گا. ہمیں اس سوشل میڈیا سے جنت کمانی ہے. اگر تمہارے سوشل میڈیا کی اویئرنس سے کسی محلے میں پانی آ جائے, کسی محلے کا سیوریج صحیح ہو جائے, کسی محلے سے اچھے کینڈیڈیٹ آ جائیں, کسی محلے سے کچرا اٹھ جائے, خدا کی قسم جنت کماؤ گے. انسانوں کے کام آؤ گے, خدا کی قسم جنت کماؤ گے. یہ ہمارے کیوں کا جواب ہونا چاہیے. تو یہ جو کیوں کا جواب چاہیے ہمیں, کہ ہمیں کیوں ہمیں یہاں ہونا چاہیے. میرے نوجوانوں, پچھلے زمانے میں آج سے 10 سال پہلے شاید ہماری پکڑ ایسی نہیں ہوتی جیسی آج ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پچھلا زمانہ یہ تھا کہ کسی کو دعوت دینا ہے اچھائی کی طرف بلانے کے لیے, اور اس کو اگر برائی سے روکنا ہے تو بھائی اس کے لیے فزیکلی اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے, اس سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے, اس سے ٹائم لینے کی ضرورت ہے, اس کو سامنے بٹھانے کی ضرورت ہے, پھر اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آج ساری دنیا اس فون میں ہے, آج بغیر پیسے خرچ کیے آج سب کچھ اس سوشل میڈیا. آپ کو آج امریکہ میں کسی سے بات کرنی ہے, خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹیلی فون کال بک کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سیکنڈوں میں آپ کسی کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, سیکنڈوں میں آپ کسی سے اپنی بات سن سکتے ہیں. تو آج کا جو انسان ہے, آج کے جو لوگ ہیں, ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ نہیں ہمارے پاس دنیاوی اسباب نہیں تھے کہ ہم لوگوں کو صحیح رستے کی طرف بلا سکتے, لوگوں کے کام آ سکتے اور برائی سے روک سکتے. آج اللہ نے اسباب دے دیے. اسے ہی آج آپ سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں. کیوں ہمیں رات کے 2 بجے اٹھ کر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے, کیوں ہمیں اپنے وقت کو اس پہ لگانے کی ضرورت ہے. میرے ساتھیوں, یہ ٹی ٹی کا زمانہ نہیں ہے, یہ ٹویٹر کا زمانہ ہے.